سے کوچ میں سفر کر کے تو 2-3 گھنٹے ہمارے ساتھ گاگل سیٹ اپ کیا ہے. تو آج بھی دیکھ لیں آپ کے سامنے سچویشن، اس کے باوجود بھی اتنی محنت کر رہی ہیں. تو آپ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو ٹوٹلی بریف کریں گے. بہت بہت شکریہ شکیل ڈار صاحب، آپ نے کافی باتیں بتائی ہیں اپنا گھر کے حوالے سے. السلام علیکم، اور آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کو ہم نے یاد کیا اور آپ آئے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے تھے اور سن بھی رہے تھے کہ ہمارے کچھ مہمانوں نے اپنا گھر کے بارے میں بتایا آپ کو کہ یہ گھر کس طرح سیٹ اپ ہوا اور کیا ہوا. تھوڑا سا بتانا چاہوں گا چونکہ مجھے پتا ہے کہ کچھ لوگ شوگر کے مریض بھی ہوتے ہیں اور 7 بجے کھانا کھاتے ہیں، کھانے کے لیے لیٹ ہیں. آپ کو کھانا بھی ملے گا، لیکن جو مقصد ہے آپ کو بلانے کا وہ آپ تو سمجھ گئے ہوں گے. ڈاکٹر صاحبہ کی عمر تقریباً 70 سے اوپر ہے، اور پچھلے سال میری جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ایک چھوٹا سا محلے میں انہوں نے گھر سیٹ اپ کیا تھا، اور اس میں انہوں نے کوشش کی تھی کہ جن والدین کو پڑھی لکھی اولاد، اچھی جابوں پہ اولاد ہے، وہ نکال دیتی ہے، تو ان کے پاس کوئی رہنے کی جگہ، میڈیکیشن کافی ضرورت ہے. پتہ ہے آپ کو جب انسان 60 سے اوپر ہو جاتا ہے یا 50 کے اوپر تو کافی اس کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ چیزیں پوری نہیں ہو سکی. تو انہوں نے سوچا ایک محلے سے انہوں نے شروع کیا کام، اور اس کے بعد یہ کام چلتا رہا اور آج ماشاءاللہ آپ کے سامنے بیٹھی ہیں، اور آج بھی یہ اسی طرح ان بزرگوں کی، پیرنٹس کی ہیلپ کرتی ہیں. کہنے کو تو بہت کچھ ہے، جبکہ ہماری اپنی اولاد، ہمارے اپنے معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے ہر ٹیبل پر اینولپ پڑا ہے. ہم چاہتے نہیں ہیں کہ آپ کے پاس آئیں، آپ کی آسانی کے لیے ہم چاہیں گے کہ حسب توفیق جو بھی آپ دے سکتے ہیں اپنا گھر کے لیے ضرور دیجیے گا. آپ کو کھانا بھی ملے گا تھوڑی دیر بعد، اور اس کے بعد انٹرٹینمنٹ بھی ہوگی. ہمارے محترم طارق سحر بھائی یہاں پر موجود ہیں، اور میری خوش قسمتی ہے کہ ایسے 3-4 لوگ آپ کے درمیان بیٹھے ہیں کہ جنہوں نے میرا ساتھ دیا. اور جب میں نے ان کو کہا کہ ہم ڈاکٹر صاحبہ کے لیے اپنا گھر چیریٹی ایونٹ رکھنا چاہتے تو انہوں نے ساتھ دیا. سب سے پہلے جناب وسیم صاحب تھے، برٹش کشمیری کلچر سوسائٹی سے، انہوں نے تعاون کیا. اور اس کے بعد ہمارے محترم جمیل بھائی ہیں آل دا وے فرام برٹن اینڈ ٹرینٹ، انہوں نے کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ تعاون کریں گے. اور اس کے بعد میری بہن ہے روبی خواجہ صاحبہ، انہوں نے پورا ٹیبل لیا ہے، بہت بہت شکریہ ان کا. اور اسی طرح آپ میں سے سارے تقریباً حاضرات موجود ہیں، لیکن آپ میں سے ایک ایسا شخص بھی موجود ہے جس کو بڑی خواہش ہے مجھے کہ وہ بھی ہمارے ایونٹ میں آیا کریں گے. ہمارے سر سنگیت اکیڈمی کے جناب قمر علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت بہت شکریہ ان کا. اور اسی کے ساتھ ہمارے ایک بہت بڑی تنظیم ہے جو کشمیر کے لیے لڑتی ہے اور کشمیر کے بارے میں بات چیت کرتی ہے، JKLF کے جناب لیاقت لون صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم میں چاہوں گا کہ آپ حسب توفیق جو بھی دینا چاہیں، آپ کے سامنے اینولپ پڑے ہیں تو آپ اس اینولپ میں ڈال دیجیے گا. کوئی آپ پہ پابندی نہیں ہے بھائی، کوئی آپ پہ پابندی نہیں ہے، لیکن میں آغاز جو ہے ریڈیو آپ کی آواز سے کرنا چاہتا ہوں. میں اپنا گھر کو 1 لاکھ روپیہ دینا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ہماری ریڈیو آپ کی آواز کی طرف سے 1 لاکھ پاکستانی روپیہ ہو گیا. اب آپ سے گزارش ہے ان کی باتیں بھی سنیں اور آپ ڈونیشن بھی دیں اپنے اپنے ڈالیں. جی ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور آپ کی آواز اکرام مرزا صاحب جو کہ کافی دنوں سے میرے ساتھ بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، لیکن جس طرح ہم چاہتے تھے نا لوگ آئے اس طرح آئے نہیں ہیں، لیکن آپ لوگ جتنے بھی آئے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت تھینک یو. میں ادارے کے آغاز کا آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ آغاز جو ہے نا یہ میرے سسر صاحب تھے محمد عالم صاحب، انہوں نے کیا تھا، بہت پہلے کی بات ہے. تو مجھے عجیب سا لگتا تھا کہ کوئی بزرگ ملتا ہو ان کو گھر اٹھا کے لے آتے ہیں، ہم سے خدمت کرواتے ہیں. ہم تو ان کی خدمت کے لیے آئے ہیں، یہ آگے سے اور بزرگوں کو لے کے آ جاتے ہیں کہ بھی ان کی خدمت کریں. تو آہستہ آہستہ پھر میں ذہن میں یہ چیز پڑتی گئی ہے کہ یہ تو ہمارا فرض بنتا ہے، جیسے یہ ہمارے بزرگ ہیں ویسے یہ بھی ہماری ہی بزرگ ہیں. تو پھر بس یہ میرے ذہن میں تھا، میں نے کام شروع کیا. اور جب میں نے کام شروع کیا ہے تو پہلے میں سوچتی تھی کہ یہاں پہ تو یہ ہو ہی نہیں سکتا،
یہ تو باہر کے ملکوں میں UK یورپ میں ہے کہ والدین کو چھوڑ جاتے ہیں. تو جس دن پہلا دن ہی تھا تو پہلے دن ہی 2 آ گئے, ایک بزرگ کو چھوڑنے آ گئے کہ یہ ہماری بہن ہے, ہمیں بہت تنگ کرتی ہے, اس کو رکھیں. پھر دوسرے دن بھی 2 آ گئے. اس طرح کرتے کرتے گھر چھوٹا سا تھا, 2 کمروں پہ مشتمل گھر تھا, اور اس کو پھر میں نے بڑھاتی گئی ہوں. 5 کا لیا, پھر 8 کا لیا. پھر میں یہ سوچتی تھی کہ یا اللہ میں ان کے لیے اپنا گھر کیسے بناؤں گی, ان کا جو اپنا ہوگا وہ کیسے بناؤں گی. یہ تو میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ میں ان کے لیے کوئی 1 گز زمین بھی لے لوں. لیکن اللہ پاک, میرے ماموں جان, اللہ پاک ان کو جنتوں میں جگہ دے, انہوں نے آ کے میرا دیکھا اور میری پرابلمس دیکھی. انہوں نے کہا بیٹا ایک پلاٹ لیں آپ, پیسے میں دوں گا. میں بڑی خوش ہوئی. انہوں نے ماشاءاللہ مجھے 12 مرلے کا پلاٹ لے کے دیا. اس پہ میں نے پھر کام شروع کر دیا بنانا, یعنی کہ UK آنا, محنت کر کے وہاں پہ جا کے کبھی 2 کمرے بنا, پھر 3 بنا. اس طرح کرتے کرتے ماشاءاللہ وہ 18 کمرے بن گئے. میں نے یہاں پہ اس ملک میں آ کے 3 جگہ پہ کام کیا ہے. یہ مجھے کہہ رہے ہیں جی میں 70 سال کی ہوں, میں 70 سال کی نہیں ہوں. اگر مجھے یہ کہیں گے نا تو پھر میں چل نہیں سکتی. اکرام مرزا صاحب اس طرح نہ کریں, میں تو 20 سال کی ہوں ابھی. تو اس کے بعد پھر میرے ساتھی UK سے انہوں نے بہت کوشش کی, جیسے کہ یہ طاہر رحمان صاحب ہیں, عبدالغفار صاحب ہیں, وقار عباسی صاحب ہیں, اسلم صاحب ہیں, ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں. انہوں نے کہا کہ مرد عورتیں اکٹھے رہتے ہیں, یہ ہمیں کچھ سوچنا چاہیے, اسلامی روح کے مطابق بھی ٹھیک نہیں ہے. تو پھر ہم نے پلاٹ لیا, 24 مرلے کا پلاٹ لیا پھر ہم ماشاءاللہ. پھر اس پہ اب 32 کمرے بنے ہیں اس ٹائم ماشاءاللہ. وہ بہترین ٹاپ کی بلڈنگ بن گئی ہے ہماری. اس میں تقریباً 20 باتھ ہیں اور کچن ہے ماشاءاللہ. بہت پیارا ماحول ہے. کبھی آپ آئیں, میں آپ کو دعوت دیتی ہوں, آپ آ کے اپنی آنکھوں سے دیکھیں. میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ 8 سال میں نے خود میل فیمیل کے پیمپرز چینج کیے ہیں اپنے ہاتھوں سے. وہ لوگ بھی آتے ہیں, کیونکہ میرے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ میں کوئی بندہ رکھوں یا کوئی بندی رکھوں ان کو سنبھالنے کے لیے, ان کو نلانا دلانا, پیمپرز چینج کرنے. اور مجھے ایک مولوی صاحب نے فتویٰ بھی میرے پر لگا دیا کہ یہ بی مردوں کو ننگا دیکھتی ہے تو اس کے گھر نہ جائیں. میں نے کہا کوئی بات نہیں, میں نے تو چوڑیاں اتار دی ہیں, آپ بھی اتار جائیں, آ کے میرے ساتھ کام کریں, مجھے خوشی ہوگی. تو مجھے بار بار وہ میسیج یہ دیتا تھا, یہ کیا کام شروع کیا آپ نے, کوئی سلائی اسکول کھول لیتی. میں نے کہا مجھے سلائی اسکول کی ضرورت نہیں ہے, میں تو خدمت خلق کرنا چاہتی ہوں. نہیں وہ آپ غلط کر رہی ہیں. میں نے کہا کہ میرے ساتھ آپ بات نہ کریں. وہی مولوی صاحب اتنی سی بچی اٹھا کے لے آئے کہ جی میرے کوئی فرینڈ ہیں, ان کی بچی ہے, ڈسیبل ہے, تو وہ اس کی ستیلی والدہ ہے, وہ اس کو رکھنا پسند نہیں کرتی. تو پھر اس کو ہم نے 11 سال ماشاءاللہ اس کی پرورش کی, پالا پوسا. لیکن وہ ڈسیبل تھی, ذہنی جسمانی. وہ اس کو شوگر بھی تھی, پچھلے سال وہ چل بسی ہے. میں اس کے لیے بہت پریشان ہوں, ابھی تک بھی وہ میرے ذہن سے نہیں جاتی کیونکہ اپنے ہاتھوں سے پالا ہے. اس کے علاوہ بھی میرے پاس ذہنی ڈسیبل, جسمانی ڈسیبل بہت سے لوگ ہیں. ایسے لوگ آتے ہیں جن کو زخموں میں کیڑے پڑے ہوتے ہیں. ہم بچپن میں کبھی سنتے تھے کہ جا فلانے تک کیڑے پڑے, بڑی گالیاں نکالتی تھی نا, تو وہ زیادہ تر وہ لوگ آتے ہیں. کہ ابھی بھی ریسنٹلی میں جب آئی ہوں تو کوئی بزرگ کو چھوڑ کے گیا ہوا تھا, 3 ماہ میں اس کی پٹیاں کرتی رہی, حالانکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی. تو پیچھے سے اس کی ڈیتھ بھی ہو گئی. ابھی تک 100 سے اوپر لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے. ان کو کفنانا دفنانا سارا ہمارا اپنا ہی کام ہوتا ہے. میرے ہسبینڈ اللہ پاک ان کو جنتوں میں جگہ دے, انہوں نے اپنے ہاتھوں سے 89 لوگوں کو دفنایا, اور کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی مجھ سے کچھ نہیں ہوتا. حالانکہ وہ بھی ظاہر ہے ایج وائز تو پرابلم میں تھے, شوگر تھی, ان کو بلڈ پریشر تھا, لیکن ماشاءاللہ وہ بھاگتے, سائیکل پہ جا رہے ہیں, ان کے لیے 25-25 kg سبزی رکھی ہوئی ہے, لے کے آ رہے ہیں.
اور سلنڈر بھروانا، یہ کر وہ کر. حالانکہ گاڑیاں ہوتی تھی ہمارے پاس، لیکن وہ کہتے تھے جو یہ مزہ ہے نا مجھے سائیکل پہ میں جو کچھ ان کے لیے لے کر آتا ہوں نا، یہ مزہ لگ گیا ہے. تو بس ایسے ہی ماشاءاللہ آپ لوگ اب دیکھیں کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ لوگ پاکستانی ہیں، جب بھی پاکستان آئیں آپ آ کے میرا ادارہ ضرور وزٹ کریں، اور اگر آپ کا دل ذہن مطمئن ہے تو تعاون ضرور کریں. اور بچے بھی ہیں ہمارے ادارے میں اس ٹائم ماشاءاللہ 17-18 بچے بھی ہیں، اسکولوں میں جاتے ہیں. یہ جو ہمارے اسکولوں والے ہیں ماشاءاللہ بہت تعاون کرتے ہیں. کچھ لوگوں نے یہاں سے اڈاپٹ بھی کیے ہیں بچے، ان کی فیس وغیرہ دینا، ان کی لک آفٹر کے لیے بھی وہ تعاون کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی میرا بس اب تو پھر ٹھیک نہیں ہے، میں اجازت چاہتی ہوں. تھینک یو، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. اور میں یہاں پر خوش آمدید کہنا چاہوں گا برٹش پاکستانی فورم سے جناب ہمارے ساتھی آئے ہیں، انہوں نے ایک ٹیبل بک کیا تھا جس میں دوسر صاحب اور جناب نعیم کاکڑ صاحب بھی موجود ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ آئے. تو سامعین و ناظرین، ہم چاہیں گے کہ جلد سے جلد آپ جو آپ کے سامنے عمل پڑا ہے اس میں ڈونیشن ڈالیں، اور اس کے بعد تقریباً ہمارے پاس 10-15 منٹ ہوں گے، کھانا کھائیں گے، اور اس کے بعد طارق صاحب آپ کے لیے کھانا و صوفیانہ کلام پیش کریں گے. جی ڈاکٹر صاحب کچھ اور آپ کہنا چاہتی ہیں؟ میں ذرا اپنے نعمان سعید صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ وہ تشریف لائے ہیں. ان کا بھی کام ماشاءاللہ جیلم دینا میں ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ان کے والد صاحب میری بہت قدر کرتے تھے، اللہ پاک ان کو جنتوں میں جگہ دے. نعمان صاحب تھوڑا سا آپ تشریف لائیں ادھر. جی السلام علیکم. سب سے پہلے ماشاءاللہ شکیل ڈار صاحب نے بتایا ابھی کہ ابھی دیکھا ان کی طبیعت بھی کافی ناساز ہے، لیکن اس طبیعت میں بھی ابھی آپ 20 سال کی ہیں اور اتنے مضبوطی کے ساتھ آپ کام کر رہی ہیں. 26 سال. تو ابھی انہوں نے بات کی تھی کہ جو بوڑھے لوگ ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ یہ بوڑھے بندوں کے پاؤں کے ساتھ میں وہ کیڑے جو پڑے ہوئے وہ نکال رہی تھی. اور واقعی کوئی شک نہیں ہے، یہ ادارہ میں ہوم لیس پیپل، اولڈ پیپل، جو اچھے خاصے امیر لوگ تھے وہ بھی ان کے ادارے میں آ کے رہ رہے ہیں، اور ان کی بہت بڑی کاوش ہے. میں سمجھتا ہوں یہ جو کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور میں اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لوں گا، اور انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوں انشاءاللہ. بہت شکریہ، بہت مہربانی. ایسے ایسے لوگ بھی میرے پاس آتے ہیں جو پیچھے سے بہت امیر ترین پیسے والے، وہ اس لیے چھوڑ کے جاتے ہیں اولاد کے یہ پوٹی پیشاب بیچ میں کرتے ہیں، ہم سے سنبھالا نہیں جاتا. اور کبھی آ کے پوچھتے بھی نہیں. ایک بزرگ کو چھوڑنے آئے تھے، ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں، تو چھوڑ کے چلے گئے. اس کے بعد میں نے ان سے رابطہ کیا کہ بھی پیمپر کا تو انتظام کر دیں. تو وہ آگے آفس میں کہتے ہیں یہ تو فری آف کاسٹ ہے، اگر پیمپروں کی بات ہے ایسے 10 ادارے ہم چلا سکتے ہیں. میں نے کہا تو پھر جلدی کرو، دیر کیوں کر رہے ہو، اپنا ایک ادارہ کھولو، بیچ میں اپنے والد کو بھی لو. لیکن پچھلے دنوں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے 7 سال کے بعد. ہم نے بہت کالس کی ہیں ان کو کہ آ کے میت اٹھا کے لے جائیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں جی خود ہی کر لیں جو کچھ کرنا ہے. ہم نے میرے ایک دوست آئے ہوئے ہیں پاکستان میں، اسسٹنٹ کمشنر ہیں محمد عاطف صاحب، وہ دینا میں سروس کرنے آئے تھے، تو وہ بھی میرے ساتھ ہیں. میں چاہتا ہوں وہ 2 لفظ بول دیں. اس کی وجہ ہے کہ گورنمنٹ کا بڑا چوری دامن کے ساتھ ہے، تو وہ اگر آئیں گے اس کا کیا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ آپ کے ادارے کی طرف زیادہ لک آفٹر کرے گی، تو لوکل بندے بھی اس میں شامل ہو جائیں گے. تو میں چاہتا ہوں عاطف بھائی کو پلیز موقع دیجیے گا. آئیں عاطف صاحب. السلام علیکم سب لوگوں کو میری طرف سے سلام. سب سے پہلے تو میں چیریٹی کے حوالے سے قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، میں ذرا انگلش میں اس کا مفہوم بیان کر دیتا ہوں کیونکہ جو ٹرانسلیشن ہوتی ہے وہ ایگزیکٹ شاید وہ ترجمہ تفسیر نہیں ہوتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
and expand of what we have provided you even before the death comes up to one of you. Then he says, یعنی اب یہ جو ہم دنیا میں سے چلے جاتے ہیں, everybody would say to the Allah Almighty, Lord, had you deferred me to a near term, go back to life for a while, کہ یا اللہ مجھے تو تھوڑی دیر کے لیے اور روک لیتا دنیا میں, مجھے واپس بھیج دے, so that I may donate alms, تاکہ میں خیرات کر سکوں, and so I may become one of the righteous, تاکہ میں تیرے نیک بندوں میں شامل ہو سکوں. تو دینا میں when I was serving assistant commissioner, تو میرے آفس میں ایک بیوہ عورت آ گئی. یہ بڑا ایک لائف قسم کا واقعہ جو میں نے فیل کیا کہ اس طرح کی فاؤنڈیشنز کی بڑی ضرورت ہے. تو ایسی نمان بھی میں نے اپنی پاکٹ میں سے اس کو 1000-2000 ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں, میں اس کو ہیلپ آؤٹ کر دیا. اس نے کہا جی میرا ہسبینڈ سپورٹ نہیں کرتا, ساتھ میں اس کا بچہ بھی تھا, رو رہا تھا, تو میں نے تھوڑا بینگ سمپیتھیٹک ہو کے نا میں نے اس کی ہیلپ آؤٹ کر دی. تو بلیو میرے آفس میں نا وہ ویڈیو عورتیں آنا شروع ہو گئی. تو میں نے اپنے اسٹاف سے بولا یار یہ میرا کام ہی نہیں ہے, میرا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے ہم تو ریونیو اور یہ وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو لٹرلی انہوں نے مجھے ڈر یہ شروع ہو گیا کہ یار ان میں سے کوئی شکایت نہ لگا دیجیے, آپ تو ساتھ ہی کیا کام شروع کر دیے. تو وہاں پہ مجھے احساس ہوا, مطلب وہاں پہ شاید میرا اس وقت ان سے کنٹیکٹ ہوتا ہے یہ وہ. تو مطلب اس ڈپارٹمنٹ میں جنہوں نے بات کی بڑھاپا ایک آزمائش ہے, یہ ہم سب لوگوں پہ آنا ہے. تو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے نوان کو کہہ رہا تھا یار یہ جو باتیں کر رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ, تو میرا خیال ہے آپ اپنے لیے بھی نا تیاری کر لیں کیونکہ یہ ہر کسی کی باری. تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جی گورنمنٹ کے حوالے سے میری پروموشن ہوئی تھی, تو میں ٹریننگ کے کورس میں یہاں سلسلے میں آیا تھا. نعمان بھائی ہیں, تو دینا میں نے سرو کیا, تو ان کے ساتھ کافی اچھا میرا تعارف ہے. تو انشاءاللہ ڈاکٹر صاحبہ سے بھی گپ شپ جو ہے وہ ڈسکشن جو ہے وہ رہے گی, اور کسی طرح کا بھی سپورٹ ہو تو انشاءاللہ ہم لوگ سے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. تو باتیں میرا خیال ہے بہت ہو رہی ہیں. تو اس ادارے کے متعلق یہ ہے کہ ہمارا ادارہ جو ہے یہ چیریٹی رجسٹرڈ ہے پچھلے 5-6 سال سے یو کے میں. اور اگر کوئی چیک دے کر اس کے ہمیں وہ کیا کہتے ہیں گفٹ ایڈ کے طور پر بھی آپ اس کو مزید رقم کو بڑھا سکتے ہیں. یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اس کے آپ کو ٹیکس ریلیف بھی مل سکتا ہے. ریلیف سب کچھ اللہ شکر. جی ایک بات اور میں کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ ہمارے اس ادارے کے اخراجات جو ہے نا ماہانہ 8 سے 9 لاکھ ہے. بجلی کے اور ٹیلی فون 2.5 سے 3 لاکھ تو یہی بن جاتا ہے آج کل گرمیوں میں. سردی میں ذرا کم ہو جاتا ہے. اخراجات بہت سارے ہیں, آپ لوگ تعاون کریں, بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. بہت تھینک یو, جزاک اللہ. ظاہر ہے کہ آپ میں سارے بزنس مین نہیں ہیں, لیکن آپ اس ادارے کو تعارف کروائیے آگے, اور بھی کر سکتے ہیں جو جزاک اللہ. تو آپ نے باتیں سن لی اپنا گھر کے حوالے سے. تو میرا خیال ہے اب کھانا سرو کیا جائے گا آپ کو. تو بہت بہت شکریہ آپ تمام کا, ایک بار پھر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. اور تھوڑی دیر بعد ہمارے کوئی نہ کوئی ساتھی آپ کے ٹیبل پہ آئیں گے ایملپ کلیکٹ کرنے کے لیے. تو آپ سے گزارش ہے کہ ایملپس میں حسب توفیق جو بھی آپ دے سکتے ہیں تو ضرور دیجیے گا. اگر وہ ایک عورت ہو کر اتنی ہمت کر رہی ہیں اور اتنا کام کر رہی ہیں تو کیا ہم ان کا ہاتھ بٹھا سکتے ہیں یا نہیں. یہ دیکھنے اور سوچنے کی بات ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں ایک سٹیج آتی ہے, ایک عمر آتی ہے. ہم نے بھی بزرگ ہونا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری اولادیں چاہے ڈگری ہولڈر ہیں, چاہے ہم نے کتنا بھی پڑھایا لکھایا ہو, لیکن ایک باپ 4-5 بچے اور 4-5 جو ہے بچے پال سکتا ہے اور ان کی لک آفٹر کر سکتا ہے. لیکن ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ 5-6 بچے جو ہیں ایک اور ماں 2 کو دیکھ بھال نہیں کر سکتے. یہ ایسا ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ یہ ایک پیغام بھی ہے آپ کے لیے. اور یہاں پر کچھ حضرات ایسے بھی بیٹھے ہیں جو مسجد کے ساتھ تعلق ہے ان کا. تو اگر ہمارے مولانا حضرات اس پہ بات کریں, اور یہ کتنی اچھی اور سچائی
पे हम चल सकते हैं और ये इंसानियत का भी काम है। तो आपसे गुजारिश है जाते जाते एक बार फिर कि हस्बे तौफीक जो भी आप दे सकते हैं एनवलप में दीजिएगा। 15 पाउंड हमने टिकट रखा था, वो इसलिए रखा था कि आपको खाना भी खिलाया जाएगा, एंटरटेनमेंट भी की जाएगी। आज के दौर में आपको पता है कि 15 पाउंड कुछ भी नहीं है, तो इसलिए कुछ हजरात को हमने कहा कि आप आएं और कम से कम एनवलप में कुछ ना कुछ हस्बे तौफीक डालें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और थोड़ी देर बाद खाना होगा और खाने के बाद तारिक साहब यहाँ पर आपके लिए एंटरटेन करेंगे और बड़े प्यारे अंदाज में और पेश करेंगे अरफान और सुफियाना कलाम। अल्लाह ने उन्हें बड़ी मीठी और सुरीली आवाज से नवाजा है।